بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے میں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن آخری مراحل میں داخل، تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، بڑی تعداد میں یرغمالی بازیاب۔ اس سے پہلے 190 مسافروں کو بازیاب کروایا جا چکا ہے۔ یرغمال مسافروں، عورتوں اور بچوں کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ معصوم لوگوں کے درمیان خودکش بمباروں کی موجودگی کے باعث فورسز نے انتہائی احتیاط اور مہارت سے آپریشن کیا۔ دہشت گردوں کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے، پڑوسی ملک میں اپنے سہولت کاروں سے رابطے میں رہے۔ دہشت گردوں کی بربریت سے 21 مسافر شہید ہوئے، ایف سی کے 4 جوان بھی وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں تمام 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ دہشت گرد مسافروں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ دہشت گرد افغانستان سے رابطے میں تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ریلوے حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس میں 440 افراد موجود تھے۔ ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑا کر جعفر ایکسپریس کو روکا گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے بھی پروفیشنل طریقے سے آپریشن میں حصہ لیا۔ جعفر ایکسپریس کے بازیاب مسافروں کا پاک فوج اور ایف سی کو خراج تحسین۔ کہا جعفر ایکسپریس میں اچانک دھماکہ ہوا، فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، ایف سی نے ہمیں فوری ریسکیو کیا۔ دہشت گردوں کی قید سے 150 سے 200 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ یہ فوجیوں اور ایف سی والوں کی ہی ہمت تھی کہ ہمیں بازیاب کروا کر بحفاظت یہاں پہنچایا۔ امن و امان کے پیش نظر پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس 3 دن کے لیے معطل، کراچی آنے والی بولان میل بھی معطل کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کل کوئٹہ کے 1 روزہ دورے کا امکان۔ امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے متوقع۔ وزیراعظم کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے بھی رابطہ۔ کہا پوری قوم اس بزدلانہ حملے اور معصوم جانوں کے ضیاع پر صدمے میں ہے۔ بزدلانہ حملے پاکستان کے امن کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں، معصوم عورتوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں کہ 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت بی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے۔ مسافروں کو یرغمال بنانا بربریت ہے۔ کون سے حقوق ہیں جو پارلیمنٹ نے بلوچستان کو نہیں دیے؟ دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تیار ہیں، آئیں بیٹھیں بات کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، بولے کالعدم بی ایل اے بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے۔ کیا ہم بی ایل اے کو اپنا نظریہ مسلط کرنے کی اجازت دیں گے؟ معصوم لوگوں کو قتل کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ امن و امان سے متعلق اجلاس میں بھی دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال مختلف ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی نیوز 1 کے پروگرام ڈیبیٹ ود عیسیٰ نقوی میں گفتگو۔ کہا دہشت گرد امریکہ کو چھوڑا ہوا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ میں بلوچستان اور کے پی کی صورتحال پر بات ہوئی۔ امن و امان کی صورتحال اولین ترجیح ہے۔ جو کچھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے قابل مذمت ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ بولے ہم دہشت گردی اور مذہبی منافرت کے خلاف ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ ہمارا طرز سیاست قابل قبول ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت کامیاب ہوگی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو طلبی کے نوٹس جاری۔
جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے عمر ایوب کو کل پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیمبرز آف کامرس کے صدور کی ملاقات۔ معاشی استحکام پر حکومتی ٹیم کی تعریف۔ وزیراعظم نے کہا کہ معیشت کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کاروباری برادری کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ حکومت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ پاکستانی کاروباری برادری نے مشکل معاشی حالات کے باوجود صنعت و تجارت کا سلسلہ جاری رکھا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کے سپریم کورٹ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ فریقین کے وکلاء نے کہا انٹرا کورٹ اپیل کا دائرہ محدود ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے یہ آئینی بینچ ہے، کوئی ہائی کورٹ نہیں کہ دائرہ سماعت محدود ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ کسی فوجی اہلکار کے کام میں رخنہ ڈالنے کا جرم انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ 9 مئی واقعات میں دوسرا جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں سپر ٹیکس سے متعلق زیر التوا تمام اپیلیں سپریم کورٹ منتقل کرنے کا حکم۔ آئینی بینچ نے وکلاء کی نشاندہی پر حکم جاری کیا۔ نجی کمپنیوں کے وکیل نے کہا کہ حکومت براہ راست سپر ٹیکس نافذ نہیں کر سکتی، اضافی ٹیکس بنیادی حقوق کے خلاف ہیں۔ مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ آئی ایم ایف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی طرف سے بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ آئی ایم ایف حکام کی وزارت خزانہ اور ایس آئی ایف سی حکام سے ملاقات۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایس آئی ایف سی سرمایہ کاری کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ کی بین الاقوامی ایجنسی موڈیز نے پاکستانی بینکوں کا منظرنامہ مستحکم سے مثبت کر دیا۔ مثبت منظرنامہ بینکوں کی لچک دار مالی کارکردگی کے سبب کیا گیا۔ موڈیز کے مطابق رواں سال پاکستان کی معاشی نمو 3% متوقع ہے۔ گزشتہ سال شرح نمو 2.5 تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حکومت سندھ کی 1 سال کی کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ کہا سندھ حکومت نے 1 سال میں مختلف منصوبوں پر کام کیا۔ بے نظیر ہاری کارڈ سے اپنے کسانوں کو سہولت دے رہے ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے اقدامات ترجیحات میں شامل تھے۔ کراچی میں بھی ترقیاتی کام جاری ہیں۔ سندھ پولیس میں بھی بہتری لائی گئی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر دیرور سے ان کی ملاقات۔ صوبائی حکومت کے اقتصادی منصوبوں اور دیگر اہم امور پر گفتگو۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ حکومت سندھ کی جانب سے پاکستان میں پہلی بار ای وی بسز شروع کی گئیں۔ خواتین کے لیے الیکٹرک بائکس کا منصوبہ بھی منظور کیا گیا۔ ملازمت پیشہ خواتین اور طالبات کو مفت ای وی بائکس دی جائیں گی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل دی پنجاب گداگری ترمیمی 2025 کثرت رائے سے منظور۔ پنجاب میں بھیک منگوانا ناقابل ضمانت جرم قرار۔ کسی ایک شخص سے بھیک منگوانے والے سرغنہ کو 3 سال قید اور 3 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گی۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ بچوں سے بھیک منگوانے والے سرغنہ کو 5 سے 7 سال قید اور 7 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 1 سال قید کی سزا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹی ڈی سی پی ڈبل ڈیکر بس کے کرایوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ لاہور کی سیاحت کے لیے 3 روٹ پر چلنے والی بس کے کرائے میں اضافے پر اظہار ناپسندیدگی۔ کرایوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب کی سائٹ سی آن لاہور بس سروس کے کرائے میں 200 سے 500 روپے تک کا اضافہ کیا گیا تھا۔
محکمہ صحت پنجاب کی سنگین غفلت، میو اسپتال لاہور میں انجیکشن ریئیکشن معاملے کے اہم ترین شواہد ضائع کر دیے گئے۔ محکمے کی غیر سنجیدگی کے باعث جاں بحق مریضوں کا پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوا۔ ڈی ٹی ایل رپورٹ آنے سے پہلے ہی سارا ملبہ نرسز پر ڈال دیا گیا۔ محکمہ صحت پنجاب کی سنگین غفلت، میو اسپتال لاہور میں انجیکشن ریئیکشن معاملے کے اہم ترین شواہد ضائع کر دیے گئے۔ محکمے کی غیر سنجیدگی کے باعث جاں بحق مریضوں کا پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوا۔ ڈی ٹی ایل رپورٹ آنے سے پہلے ہی سارا ملبہ نرسز پر ڈال دیا گیا۔ لاہور جناح اسپتال کے ڈاکٹرز آپس میں گتم گتا، ایک دوسرے سے لاتوں اور مکوں اور گھوسوں کی بارش۔ نیوز ون کو جھگڑے کی فوٹیج موصول۔ جھگڑا ینگ ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس سے قبل تلخ کلامی پر ہوا۔ امریکہ جو چاہے کر لے، مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک اعلان۔ امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ایسی بات چیت کو قبول نہیں کریں گے جو دھمکیوں کے تحت کی جائے۔ امریکہ ہمیں احکامات اور دھمکیاں دے، یہ قابل قبول نہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سلمان علی آغا کی قیادت میں نیوزی لینڈ روانہ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ٹی20 میچز کی سیریز ہوگی۔ پہلا ٹی20 اتوار کو کھیلا جائے گا۔ بیٹنگ کنسلٹنٹ محمد یوسف نے اسکواڈ کے ساتھ جانے کے لیے دستیابی ظاہر کر دی۔ دورہ نیوزی لینڈ کے بعد پاکستان ٹیم کا نیا مستقل ہیڈ کوچ رکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق سابق کرکٹرز غیر ملکی کوچز سے رابطہ کیا جائے گا۔ سابق بولنگ کوچ مینٹور ثقلین مشتاق بھی کوچنگ کے امیدوار۔ پی سی بی نئے ہیڈ کوچ کے لیے باقاعدہ اشتہار بھی دے گا۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے عاقب جاوید کو ہی عبوری ہیڈ کوچ بنایا گیا ہے۔ آئی سی سی ون ڈے پلیئرز رینکنگ جاری۔ ون ڈے بیٹرز میں بھارت کے شبمن گل کا پہلا نمبر، بابر اعظم کی دوسری پوزیشن۔ ون ڈے بولرز میں سری لنکا کے مہیش کا پہلا نمبر برقرار۔ نیوزی لینڈ کے مچل سینٹنر 6 درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے۔ آئی سی سی کا مطلب انڈین کرکٹ بورڈ۔ اینڈی رابرٹس ہر جگہ بھارت کو فائدہ پہنچانے پر برس پڑے۔ کہا بھارت کو گزشتہ برس ٹی20 ورلڈ کپ میں بھی فائدہ تھا، پہلے سے علم تھا کہ اس نے سیمی فائنل کہاں کھیلنا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف نے نومولود بیٹے کے ساتھ تصویر شیئر کر دی۔ مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین کو نام بھی بتا دیا، لکھا بیٹے کا نام محمد مصطفیٰ حارث رکھا ہے۔